بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انتہائی محترم قرآن دوست احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ بل نماز کے ذریعے۔ جی الحمدللہ آج ہم سبق نمبر 17 پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمارے پہ خصوصی کرم ہے کہ ہم نے اپنی جو نماز کو ہم نے سٹارٹ کیا تو وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی منٹ سے پہلے۔ اس کے بعد ہم نے کہا تھا ہم 6 صورتیں پڑھیں گے، وہ بھی کل ہم نے الحمدللہ ختم کر لیے۔ اچھا، ان 6 صورتوں میں کل ہم نے پڑھی تھی سورہ الکافرون۔ تو اب آپ ذرا چیٹ باکس میں بتائیں کیا اس کے بعد فجر کی بھی گزری اور مغرب بھی گزری ہے؟ آپ نے وہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ سنتوں میں یہ کل بات ہوئی تھی۔ جی جی ماشاء اللہ، ساتھ پڑھیں گے، سنتوں میں پڑھیں گے۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ اچھا، یہ 4 دفعہ نا، ایک اور یہ کل بتانا، 4 دفعہ اگر اس کو پڑھیں تو یہ بھی قرآن پاک کا ہے۔ سورہ فلق میں جس اخلاص کو 3 دفعہ پڑھیں تو تہائی قرآن کے برابر ہے، تو یہ 4 دفعہ پڑھیں یعنی کہ چوتھے قرآن کے برابر ہے، حصے کے برابر ہے۔ جی 6 صورتیں پڑھ چکے ہیں۔ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ موعظتین ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اس کی اہمیت بھی ہم نے دیکھی تھی کہ ہم نے کس طرح شرور سے بچنا ہے، کس طرح ہم نے بچنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سورہ اثر پڑھی تھی کہ اس میں کیا تھا، خسارے سے بچنے کا فارمولا تھا۔ سورہ نصر کامیابی اور فتح کیا تھی؟ اللہ ہی کی مدد سے۔ تو اس طرح ہم نے 6 صورتیں ہی پڑھ لی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن نزول کو دیکھیں گے، جب آئے گا تو دیکھتے ہیں۔ باقی ہمارے 4 لیسن رہ گئے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے اس کے اندر ہم آج کیا اس میں کیا کیا پڑھیں گے۔ جی یقیناً کل جی ویڈیو بھجوائی تھی، آپ کو دیکھی ہوگی، اگر نہیں دیکھی تو دیکھ لیا کیجیے، PDF سلائڈس کو دیکھیے، اس کے بعد اپنا ہوم ورک کیجیے گا۔ جی تھوڑے سے پچھلے سبق سے سوالات ہیں، اگر کوئی جلدی سے چیٹ باکس میں لکھتے جائیں آگے ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ دیکھیں اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ جی آپ کو ان صورتوں کی دیکھیں اہمیت بھی بتائی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے کوئی پچھلے کورس کروایا تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ جی ہم لوگ عمرے پہ گئے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا، یہ جو نوافل کے اندر سورہ پڑھی تھی، سورہ اخلاص اور سورہ الکافرون۔ تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت سی چیزیں اس میں سیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ جی کہ میں نے بتایا یہ جمع ہے جی، ٹھیک ہے، جمع سی ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ اوبد، سوری آبدو، آبدو، میں عبادت کرتا ہوں بھی، بالکل ٹھیک ہے جی۔ آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے جی؟ نزول قرآن کا مقصد، سورہ صاد اس کے 20 نمبر 9 آیت کو دیکھیں گے۔ گرامر کے اندر ہم انشاءاللہ جو ہم نے نمبر 1 نہیں سٹارٹ کیا تھا اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ ادرب اسمع علم اور عمل، نقطہ تعلیم بڑا زبردست ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے 14 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک کے اندر 1040 بار آئے ہیں جی۔ سبق نمبر 17 کے اختتام پر الحمدللہ ہم یہ جو پڑھنے جا رہے ہیں، سبق نمبر 17 کے اختتام پر 208 الفاظ سیکھیں جو قرآن پاک کے اندر 3950 بار، تقریباً 39,571 بار آئے الحمدللہ۔ اچھا، اب الحمدللہ یہ میں بات کر چکے، نماز کے حصے ہم کمپلیٹ کر چکے۔ اب قرآن سے متعلق کچھ اہم باتیں، اس لیے کہ اس کورس پہ ہم نے رکنا نہیں، اب قرآن سمجھنے کی ہم نے تیاری کرنی ہے جی۔ اب قرآن کو بھی تو ہم نے سمجھنا ہے نا۔ نماز ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کر لی ہے، اب ہم نے قرآن میں تدبر کرنا ہے، سوچنا ہے، غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، وہ کس طریقے سے ہوگا۔ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد، یہ قرآن نازل کس لیے کیا گیا ہے، تو یہ آج ہم سبق نمبر 17 میں پڑھیں گے۔ نیکسٹ ویک میں سبق نمبر 18 کے اندر قرآن آسان اور اس کا سیکھنا کیا جی بہترین کام ہے، یہ سبق نمبر 18 میں پڑھیں گے۔ اور سبق نمبر 19 کے اندر سیکھنے کا طریقہ ہم دیکھیں گے۔ اور 20 جو ہم اتنی باتیں ہم کرتے آ رہے ہیں شروع سے کہ جی یہ جی ہم نے 50% کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو ہم وہاں پہ دیکھیں گے کتنا سیکھا قرآن کو، ہم نے کتنا سیکھا، کیا ہم دعویٰ کرتے آ رہے ہیں 50% کا، کیا ہم نے سیکھا بھی ہے کہ نہیں سیکھا۔ کیوں ہم اس کو انشاءاللہ قرآن پاک کو سٹارٹ کریں گے، جب سٹارٹ کریں گے اس میں سے دیکھیں گے کیا 50% کچھ ہمیں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے جی۔ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد آج ہم نے انشاءاللہ دیکھنا ہے۔
قرآن کا سورہ صاد کی ہے، آیت نمبر 29 ہے، اس کو پہلے سن لیتے ہیں ہم. جی اب تھوڑا سا اس کو ہم نے غور کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس پہ تھوڑا سا غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے. مقصد کیا ہے اس قرآن پاک کے نازل ہونے کا؟ مقصد بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تدبر کس پر؟ اس کی آیات پر. جو آیات ہیں اس کو ہم نے سمجھنا ہے، تدبر کرنا ہے، یعنی عربی آیات پر. قرآن کی عربی سمجھنا ضروری اور آسان ہے، بلکہ میں تو کہوں گا ایمرجنسی ہے. ہم نے جو ٹائم ویسٹ کر دیا اب بھی سے ہم نے اس کو سمجھنا سٹارٹ کر لینا. اور الحمدللہ ہم سمجھ رہے ہیں، سمجھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. تو قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. مثال انسان ایک ورڈ ہے جی، کیسے کیسے، ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. یہ ممکن نہیں. تو اللہ کا کلام اس کو کوئی اگر سمجھ سکتا ہے کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، تو انشاءاللہ قرآن کو بھی سمجھ لے گا. ایکچولی کیا ہے، اگر ہم اس کی بات کریں تو کسی کوئی شاعر ہے نا، شاعر نے اب یہ جو الفاظ لکھے ہیں وہ اپنے پتہ نہیں کس کانٹیکٹ کے اندر لکھے ہیں، ہم نے اس تک پہنچنا ہے. یہ 4 الفاظ ہیں. اگر میں اس کا کہوں کہ جی میں تو بڑا ماسٹر ہوں انگلش کے اندر، تو میں اس کو اپنی اس فیلنگز کو انگلش کے اندر بتاؤں، تو شاعر نے کیا کہا ہے جی کہ کیسے کیسے. کیسے کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ہاؤ ہاؤ. میں کہوں جی ہاؤ ہاؤ. ایسے ویسے کو کہتے ہیں دیز دوز. ٹھیک ہے جی. تو میں کہوں ہاؤ ہاؤ دیز دو، تو آگے ہے جی ایسے ویسے ہو گئے، پھر وہی بات آ جائے گی دیز دوز ہاؤ. تو یہ دیکھیں یہ میری اپنی تھنکنگ ہے، بڑی مشکل ہے اس کو سمجھنا. تو قرآن پاک کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اس کی تھیم کیا ہے کیا یہ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بھیجا سمجھنے کے لیے، اس پہ تدبر کرنے کے لیے، اس پہ سوچنے کے لیے. یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ اس کو قرآن پاک کو پڑھیں، میں اس میں نہیں کہتا، اس کے آپ 100 ترجمے بھی پڑھ لیں گے نا تب بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ اس کی تھیم کو نہیں سمجھیں گے. تو عام معنوں میں ہم نے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے. کلام اقبال ہے قرآن پاک کا، تو صرف عربی قرآن کریم میں ہے نا، عربی میں لکھا ہوا ہے. تو میں یہاں پہ یہ نہیں کہتا کہ اس کے ثواب میں کوئی نفی ہے. ایک حرف پڑھیں گے 10 نیکیاں، ہو سکتا ہے اب رمضان میں پڑھے 70 نیکیاں اور زیادہ مل سکتی، اور نہ ہی ترجمے کی قدر کم ہو سکتی ہے. ہم ترجمہ پل ہی سیکھیں گے مگر ترجمہ منزل نہیں. اس کو ہم نے تدبر کرنا ہے. وہ آج سارا کچھ آپ کو بتائیں گے. عربی آیات کا خاص اثر، ہر حرف پر 10 نیکیاں، صورتوں اور آیتوں کے کئی خاص اثرات ہیں. مگر سورہ فاتح کی بات کر لیں، آپ نے سورہ سنا ہوگا کہ یہ شفا ہے، یہ فلاں ہے فلاں، بہت سی صورتیں ہیں. سورہ کوثر ہے کہ جو دشمنوں سے بچاتی ہے، فلاں صورت ہے جس طرح ہم نے کہا تھا سورۃ کاف موعظتین جو ہے یہ ہر طرح کے شرور سے بچاتی ہے. اس طرح ہر صورتوں کو آیتوں کے کچھ نہ کچھ اثرات ہیں، نورانی وولٹیج جو دل کو چیر کر جاتے ہیں. تو اس کو ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی طرف آتے ہیں. جی اب آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہو گئے ہیں، کافی اینڈ تک پہنچ گئے ہیں. اب مجھے صرف آپ نے بتانا ہے قرآن کو نازل کرنے کا مقصد ہے یہ، اس کے بارے میں آیت ہے، تو اس کی پھر آگے تشریح کریں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور میری پوری کوشش ہے آپ کو سمجھانے کی. اب بات کرتے ہیں کتابن. یہ پہلے تو بتائیں مجھے اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. پہلے تو اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے نا. جی چیٹ باکس میں لکھ دیں یا ہینڈ ریز کریں، میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، یا پھر کوئی بھی بتا دے. جی ڈاکٹر صاحبہ اسم چلو اسم ہے، صحیح ہے کیسے پتہ؟ جی اسم ہے کیسے پتہ چلا آپ کو؟ سر اس کے کتاب بن ہے یعنی اس کے اوپر دو چلے دو ٹھیک ہو پیچھے گیا جی، ہیں دو پیچھے باقی سر ٹھیک ہو گیا. اگر میں کہوں یہاں پہ میں ال لگانا چاہوں تو پھر کیا ہوگا، کیا تبدیلی آئے گی؟ سر ال لگانے پر یہ دو پیج جو ہیں وہ ایک پیج میں کنورٹ ہو جائیں گے. چلے جزاک اللہ جی، تمہیں سمجھ آ رہی ہے. یہ انزلنا کوئی اندازہ ہے کیا ہے؟ یہ آگے ہو تو میر ہے، ہم نے اتارا. یہ کوئی پتہ ہے کیا ہوگا، کس طرح ہوگا؟ دیکھیں آئیڈیا لینا، یہ پڑھا نہیں ہم نے، یہ ہم نے پڑھا نہیں ہے. سر انزلنا کا مطلب ہے ہم نے اتارا، اور وہ اس کو. ٹھیک ہے. میننگ یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ یہ فیل ہے. یہ فعل ہے سر. فعل ہے. فعل کوئی اندازہ ہے کون سا ہے؟ فعل کی ہم نے قسمیں پڑھی ہے نا، ماضی،
سر یہ مضارع ماضی ماضی ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ بیسیکلی انزلنا جو ہے نا، انزلہ یہ نا جو ہے نا، جب ہم آخری کہتے ہیں نا وہ اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ والا یہ فعل ہے. ہم نے اتارا، ٹھیک ہے. ہو یہ آگے ضمیر ہے. الہی کا تو پتہ ہے نا کیا ہے یہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے. آپ کی طرف. ہاں جی، یہ ہے الہ، تا آگے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ضمیر جڑی ہے. یہ حرف ہے، کیا ہے یہ؟ حرف جر ہے. مبارکن یہ کیا ہے؟ سر یہ برکت اسم ہے ساتھ. اسم ہے، دو اسم پیش نظر آ رہی تو اسم ہو گیا، ٹھیک ہے. لی یتدبروا، چلے یہ بھی کیا ہے؟ فعل ہے. آیات، یہ جو آیات ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے. ہی آگے اس کے آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا. لیے تذکر، چلے باقی ہم آگے دیکھتے ہیں. کتابن یہ کتاب، انزلنا ہم نے اتارا. یہ کتاب ہم نے اس کی جمع بھی سیکھی ہے، کتابن، ٹھیک ہے. کتاب، کتب. انزلنا یہ والا دیکھیں، انزلنا یہ اپنی طرف اشارہ آئے گا. انزلنا ہم نے اتارا، ہو اس کو، ٹھیک ہے. انزلنا ہم نے اتارا، ہو اس کو. یہ ہے الہ کا، یعنی الہ کیا ہے جی؟ طرف کا آپ کے. جیسے ہم نے کہا تھا من ربو کا، خالی ہم نے ضمیر بھی بات کی تھی کا آپ کا. یہ مبارک پورا ورڈ ہے، یہ کا جو نا اس کو علیحدہ نہیں کرنا. جیسے عید مبارک، برکت والی، یہ عید آپ کے لیے برکت والی ہے، مبارک، تو اس سے ہم یاد رکھیں گے اس کو مبارک. تو اس کی تھوڑی سی شرح کو دیکھ لیتے ہیں، تھوڑے سے اس کے اسباق کو دیکھ لیتے ہیں. یہ قرآن مجید کی کتاب ہے جس کو اللہ نے کہاں سے اتارا؟ لوح محفوظ سے، آسمان سے اتارا ہے. برکت کے معنی کیا ہے؟ نعمت کا ملنا ہے، یعنی قائم رہنا ہے، بڑھتے رہنا ہے. اگر کوئی چیز کم ہوتی ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی. بڑے بھی یا قائم رہے، یعنی زیادہ ہوتے رہنا، یا وہ زیادتی یا مدد سے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں. اس قرآن کی برکت کا یہ عالم ہے. جس مہینے میں اترا وہ بہترین مہینہ بن گیا. جس رات پر اترا صرف اس کے اترنے سے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی. تو سوچئے، خود سوچئے کہ قرآن کتنی برکت والا ہے. جس مہینے میں اترا وہ مہینہ افضل ہو گیا. جس رسول پر اترا وہ سب سے افضل رسول بن گئے. جس شہر پہ اترا، مکہ مدینہ میں اترا، بہترین اور امن والے شہر بن گئے. اس کتاب کی دنیا کی تاریخ کو بدل دیا اس کتاب نے. جن لوگوں پر اترا ان کی زندگیاں بدل گئی. اگر ہم بھی اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی چینج ہوگی. یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ وہ صرف 100 سال کے اندر دنیا کے سپر پاور بن گئے اور علم و اخلاق کے ماڈل بھی بنے ہیں. اور پورے 1000 سال تک، یعنی تقریباً اس وقت تک جب تک مسلمان کچھ حد تک ہی صحیح قرآن سے جڑے رہے، تو علم اور عمل کے میدان میں کیا تھے؟ ساری دنیا پر سب سے آگے تھے. جب قرآن کو چھوڑا تو ہم پستی کی طرف چلے گئے. تو اس تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پڑھ لیجئے، کتاب انزلناہ الیک مبارک. یہ کتاب ہم نے اتارا اس کو الیک آپ کی طرف، کیا جی؟ برکت والی. اسی کے متعلق یہ آگے سوال ہے ذرا. انزلنا کا جی ہو کیا میننگز ہے؟ جی ابھی تک ہاں اب آئے جی انشاء بالکل سب لوگوں نے اس شاہدہ ہے اس نے نازل کیا نہیں. انزلنا ہم نے نازل کیا. جی مبارک، بالکل سسٹر اینی کہہ رہی ہے سی ہے جی، بالکل برکت سے بھرا ہوا جی، ٹھیک ہو گیا جی. آسمانوں سے قرآن نازل کیا گیا، کس کے ذریعہ ہے؟ سسٹر شناز کہہ رہی ہیں جی بالکل. سسٹر اینوی کہہ رہی ہیں سسٹر جبرائیل علیہ السلام کہہ رہی ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا.
چلیں اب ذرا چیٹ باکس میں رک جائیں، چیٹ باکس کو تھوڑی دیر کے لیے رکیں. لی یتدبروا آیاتہ. اب ہم نے دیکھیں واضح قرآن میں کیا کرا ہے، تدبر کرنا ہے، غور کرنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ غور کرنا ہے. لی یتدبروا، تاکہ وہ غور کرے آیات ہی، اس کی آیات پر. لی کا مطلب ہے تاکہ. ٹھیک ہے، یہ ہم نے آگے سلائیڈ آتی ہے تو آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ لی کے کتنے میننگز ہیں، زیادہ میننگ. تدبر یہ لی ہے تاکہ یہ تدبر وہ غور کرے، تدبر کرے، وہ غور کرے. آیات، آیات کس کو بولتے ہیں؟ آیت کو بھی کہتے ہیں، نشانی کو بھی کہتے ہیں. آگے ہی یا ہو، آیات اس کی جمع کیا جی؟ آیات یہ منس ہے اور اس کی جمع بولتا کے ساتھ آ رہی ہے. آیاتی ہی یعنی کہ اس کی آیات. ٹھیک ہے جی، تو اس کو ہم پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ وہ غور کرے اس کے آیات پر تصور احساس کے ساتھ. ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا جی. تاکہ وہ سب غور کرے، تاکہ وہ سب درخواست کریں، تاکہ وہ بہترین ہو جائے، تاکہ وہ سب یاد کریں. جی ماشاءاللہ شیخ عرفان ریاض صاحب ماشاءاللہ سب سے پہلے جی نمبر 1 جی. چلیں جی، باقی نے بھی لکھ دیا، ٹھیک ہو گیا. آیات کے دو میننگز ہیں، آیت اور دوسری کیا ہے جی؟ سوال چینج ہو چکا ہے. یعنی شیخ بالکل ٹھیک ہے جی. نہیں 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 نہیں، بی کدھر سے آ گیا ہے؟ ٹھیک ہے، سی ہے جی نشانی. چلیں نیکسٹ بڑھتے ہیں جی. ہم کیا ہے جی؟ لی یتذکر اولو الالباب، اور تاکہ یتذکر نصیحت پکڑے. واو کا مطلب اور، لی کا مطلب تاکہ یتذکر نصیحت پکڑے. لی، اب لی کا میننگس، لی یہ دیکھیں، لی یتدبر آیاتی، لی یتذکر اولو الالباب. یہ لی ہے جی. ٹھیک ہے، اب اس کے پہلے بھی آپ کو دکھائی گئی تھی، یہ سلائیڈ دوبارہ دکھائی جا رہی ہے. اس کے لی اور لا کے جو ہے مختلف استعمالات ہیں. اگر اس کا آپ سکرین شاٹ لے کر اپنے پاس رکھ لیں تو اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. لی یا لا اسم کے ساتھ آئے، جیسے ہم نے کہا تھا الحمدللہ، ٹیبل پورا کیا تھا، لہو لہم لکا لی لکم لنا. تو اس کا مطلب ہوگا جی اس، یعنی کے لیے. کیا ہوگا؟ لیے، اللہ کے لیے یا اس کے لیے. لی جب فعل کے ساتھ آئے گا، جیسے یتذکروا یتدبروا، تو کیا ہوگا؟ تاکہ کے میننگس میں آئے گا. کس میں آئے گا؟ تاکہ آئے گا. لا یا لی حرف کے ساتھ آئے، جیسے لقد یا لا فی آئے، تو اس کا مطلب ہوگا البتہ، تحقیق، یعنی کہ تاکید ہوگی اس کے اندر، زور دیا جائے گا. تو اس طریقے سے اس کو یاد رکھیے. اولو، اولو یا اولی، والے. لب سے بنتا ہے جی الباب، لب ہوتا ہے عقل، الباب عقل والے. تو اس تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کر لیے. ولی یتذکر اولو الالباب، تاکہ وہ کیا کریں؟ نصیحت پکڑیں عقل والے. جی سر یہ لب اور الباب والی سلائیڈ پلیز، میں اسکرین شاٹ لینا تھا، نہیں لے پائی، سوری. یہ والی، لب اور الباب والی. یہ لب اور الباب، نہیں یہ سر، والی. جو آپ نے لاسٹ تھی اس سے ایک پہلی، بس الباب والی جو تھی. یہی ہے نا الباب والی؟ تو جی یہ والی، تھینک یو سر. ٹھیک ہے جی. تو اس کا ذرا جی لی سر. تذکر ذرا جلدی سے چیٹ باکس میں لکھیے. آگے اس کی کافی تفصیل ہے، اب یہ تفصیل نہیں بتائے گی، آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل آتی ہے، تاکہ وہ کیا کریں؟ سب نصیحت پکڑے. جی قرآن سے مکمل برکت حاصل کرنے میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ نماز کی، تلاوت قرآن پہ. چلیں اب آپ کو بتاتے ہیں تدبر اور تذکر کیا ہے. اب آپ نے بڑے غور سے ساری چیزیں سننی ہیں. قرآن کے نزول ہونے کا مقصد سارا کچھ انشاءاللہ آئے گا. پہلی بات تدبر ہے، دوسرا تذکر ہے. تدبر یعنی کہ غور کرنا ہے آپ نے، تذکر نصیحت حاصل کرنی ہے، اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا، تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں.
اب تدبر کیا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ تدبر غور کرنا ہے. اب مجھے بتائیں، جب آپ اخبار یا رسالہ وغیرہ پڑھ رہے ہو تو اس پہ آپ غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، ضرورت نہیں ہے. آپ کو وہ اتنا انٹرسٹ ہی اس کے اندر چل رہا ہوتا ہے، جب وہ لکھنے والے کی بات چل رہی ہوتی ہے تو اس پہ ضرورت ہے. لیکن آپ سائنس کی کتاب اس طرح نہیں پڑھ سکتے. غور اس وقت کر سکیں گے جب وہ سمجھے گا. تو اسی طرح ہم نے قرآن پاک کو کیا جی خود سے غور کرنا ضروری ہے. قرآن کو کس طرح ہم زندگی میں لائیں گے، اس کے لیے سب سے پہلے قرآن سے ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ تعلق کو سمجھنا ہے ہم نے. تعلق کون کون سے ہیں جی؟ یہ ہے قرآن سے تعلق ہمارا ڈائریکٹ، راست، پھر پرسنلی، شخصی، پھر ہم نے پلان کرنا ہے، پلانڈ، طے شدہ، ریلیونٹ یعنی کہ ٹائم اور تعلق. اب ہر ایک کو ایک ایک دفعہ دیکھتے ہیں. کیا جی راست کیا ہے، ڈائریکٹ کیا چیز ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. یہ کوئی بے جان چیز نہیں ہے، یہ زندہ کتاب ہے. اس لیے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ پڑھ کر کیا کرتا ہے. کیا اسے کوئی نصیحت حاصل کرتا ہے؟ کیا اس پہ کوئی تدبر کرتا ہے؟ کیا اس کو سوچتا ہے؟ یا بس پڑھتا ہی جا رہا ہے، پڑھتا ہی جا رہا ہے، اس کو نہیں پتا کیا پڑھ رہا ہے. تو ہم نے ڈائریکٹ اس سے کیا لینا ہے؟ اس کو غور پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں میرا اللہ دیکھ رہا ہے. جب ہم اس کو امام سے سنتے ہیں، جب نماز اس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سن کر کیا کرتا ہے. پورے اخلاص سے پڑھیں یا سنیں، پھر اللہ ہمیں ہدایت کے راستے سمجھاتا ہے. یہ ہدایت کی کتاب ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس طریقے سے پڑھ رہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا. ہر آیت کو یہ سمجھیے کہ وہ میرے لیے ہے. اب آ جاتی ہے شخصی، پرسنل. جو آیت بھی ہم پڑھیں یا سنیں اس احساس کے ساتھ پڑھیے کہ میرے لیے ہے. یہ اس احساس کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے کہ یہ آیت آئی ہی میرے لیے. اس طرح نہیں کہ فلاں آیت جو ہے کافروں کو لیے ہے، فلاں مشرکوں کے لیے ہے، فلاں منافقوں کے لیے ہے، اور فلاں مدینے کے مسلمانوں کے لیے ہے. نہیں، یہ دیکھنا اس میرے لیے کیا پیغام ہے. آپ نے غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے کہ اس آیت کے اندر میرے لیے کیا پیغام ہے. اب آگے ہم نے کرنا ہے پلان، طے شدہ. دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے. ہم کہتے ہیں کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو ہم کہیں گے آیت آیت پہ لکھا ہے سننے والے کا نام، پڑھنے والے کا نام. تو یہ کیا جی ہمارا پلان ہے. اب آگے ریلیونٹ آ گیا جی، متعلق کیا ہے جی. اگر کسی بڑے آدمی کے پاس تعلیم کے مشورے کے لیے جائیں تو کیا آپ اس سے آلو پیاز کی قیمت کے بارے میں تو نہیں بتائے گا نا. وہ آپ تعلیم کا مشورہ دے گا. آپ قرآن ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو اللہ کی تذکیر یعنی یاد دہانی غیر متعلق کیسے ہو سکتی؟ یعنی مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے یہ آیات آج کیوں سنوائی ہیں، یا یہ کیوں میں نے پڑھی ہے. تو تعلق معلوم ہو جائے گا. تو لیجیے اب ہم نے کیا کرنا ہے، تدبر کو دیکھنا. یہاں پر ایک عام آدمی کے لیے تدبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، مطالعہ کرنا. جب آپ مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، پھر آپ نے اس پہ تصور کرنا ہے. بار بار آیات آپ کو دکھائی جاتی تھی. پھر آپ نے احساس، اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہے. جب تعلق معلوم ہوگا تو کیا کرنا ہے، تو توجہ، کنسنٹریٹ، فہم، انڈرسٹینڈ، تصور، امیجن، احساس، اپنے فیلنگس. تدبر تذکر کے لیے چند شرائط ہیں. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، مطالعہ. قرآن کی آیات کو سمجھ کر بار بار پڑھیے. جب تک آپ کو سمجھ نہیں آتی آگے مت بڑھیے. جب آپ کو سمجھ آ جائے گی تو پھر آپ آگے بڑھیے گا. ان آیات کی مختصر تشریح یا تفسیر کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیجیے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، تصور کرنا ہے. جہاں ممکن ہو وہاں پر تصور کا استعمال کیجیے.
تاکہ آپ اچھی طرح غور و فکر کر سکیں. مثلا جب زمین آسمان کا تذکر ہو تو اس کے پھیلاؤ کتنا پھیلا ہوا ہے اس کا تصور کیجیے. رب العالمین کا ذکر ہو تو مختلف جہانوں اور اس میں بے شمار مخلوقات کا تصور کیجیے. ہم سوچ نہیں سکتے کہ اس کائنات کے اندر کتنی مخلوقات ہیں. تو پھر ہم نے اپنے اندر کیا کرنا ہے؟ احساس کو لے کر. کیسے؟ نعمتوں کا شکر ہو تو شکر کا احساس ہو. مطلب نعمتوں کا ذکر ہو تو کیا ہو؟ شکر کا احساس ہو. جنت کا ذکر ہو تو شوق ہو، امید ہو. جہنم کا ذکر ہو تو کام پہ ایک دفعہ جسم آپ کا کام پہ اور ڈر اندر آئے. تو اس کو کہتے ہیں احساس. تو یہ سلائٹ آپ کو بار بار اس لیے دکھائی جاتی ہے کہ آپ نے مطالعہ کیا، اس کے بعد تصور احساس کے ساتھ دعائے احتساب تبلیغ کرنی. اب تذکر ایک سادہ سا طریقہ. سب سے پہلے ہم دعا، ہر عمل کی ابتدا دعا سے کیجیے. احتساب گزرے ہوئے دن، گزرے ہوئے گھنٹے کا، میں تو کہتا ہوں گزرے ہوئے منٹ کا، گھنٹے کا، دن کا، ہفتے کا، مہینے کا، سالوں کا حساب کیجیے. اپنا احتساب خود کیجیے. پھر پلان کیجیے کہ میں نے پچھلے گھنٹے میں کیا کیا، نیکسٹ میں نے کیا کرنا. پچھلے 24 گھنٹوں میں یعنی کہ ایک دن میں نے کیا کیا تھا، اب اگلے میں انشاءاللہ یہ کرنا ہے. پچھلے ہفتے میں یہ نہیں کر سکا، اگلے میں کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. پچھلے رمضان میں یہ نہیں کر سکا، نیکسٹ تیاری کیجیے کہ نیکسٹ رمضان میں انشاءاللہ میں اس سے زیادہ عبادت کروں گا. تو پھر ہم نے کرنی ہے دعا. قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے، یعنی کہ دل جو ہے نا، دل یہ یا عذاب وہ آپ کے اس میں ہو، شامل ہو. ہر عمل کی ابتدا دعا سے. مثال تدبر اور تذکر کی توفیق دے اللہ تعالیٰ. احتساب، اب اپنا ہم نے احتساب بھی کرنا. صرف دعا کافی نہیں. میں یہاں پہ ایک ایگزامپل کوٹ کر رہے ہیں کہ ایک آپ کا بیٹا ہے، 10ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ ہے. آپ نے دعائیں کرنی ہے. آپ نے وہ کیا کہتے ہیں 100 لوگوں کو بلا لینا ہے، فلاں چیز پڑھنی ہے، فلاں میں نام نہیں لیتا، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے. بیٹا آپ کا کتاب نہ کھولے، بیٹا آپ کا اسکول نہ جائے، تو کیا وہ پاس ہو جائے گا؟ تو اس کے لیے ہم نے دونوں کام کرنے ہیں. دعا بھی کرنی ہے، ساتھ ہم نے یہ نہیں ہے کہ جی کتاب بھی نہ کھولے، اسکول بھی نہ جائے، ساتھ ہم نے ہمت بھی کرنی ہے. تو احتساب کیا جی؟ گزرے ہوئے دن کا، گزرے ہوئے ہفتے کا، گزرے ہوئے سال کا، گزرے ہوئے مہینے کا. تو اب آگے ہم نے اس کے لیے پلاننگ کرنی ہے. اگلے دن یا اگلے ہفتے اگر آپ پلان بنانے میں ناکام تو سمجھ لیے آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں. آپ نے کہیں پہ ٹریول کرنا ہے، آپ نے کوئی کھانا کھانا ہے یا کچھ کرنا ہے، اگر آپ اس کی پلاننگ نہیں کریں گے تو آپ کام نہیں کر سکتے. مثلا کھانا کھانے کا پلان ہے، اگر آپ پلان نہیں کر بنائیں گے تو آپ بھوکے رہیں گے. مثلا اگر خود سے بنانا ہے، اس کے لیے چیزیں چاہیے، درکار ہے، فلاں فلاں چیزیں ہوں گی تبھی تو کھانا تیار ہوگا یا جائے گا. مگر کیا جی؟ چیک ضروری ہے. چیک کیا ہے؟ پلان کیا ہے؟ چیک کیا ہے؟ اجتماعی معاملات ہوں، فقہی قواعد ہوں، یا کوئی نیا آئیڈیا آئے تو علماء کرام سے اس کو چیک کر لیجیے. پھر اصل کام ہم جیسے عام آدمیوں کے لیے کیا ہے، وہ ساری چیزیں. مثلا تعلق باللہ، اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فکر آخرت، ذکر، عبادات، اخلاق، معاملات اور دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ٹیم ورک، اجتماعیت وغیرہ. تو تبلیغ کیا جی؟ کیوں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیاتی، پہنچا دو مجھ سے، یعنی میری طرف سے، اگرچہ ایک آیات ہی کیوں نہ. اگر آپ ایک ورڈ، ایک لفظ سیکھ لیتے ہیں تو دوسروں تک پہنچائیے. دیکھیں میں اسٹرگل کرتا ہوں، میں پورا 1 مہینہ لگا کر کچھ نہ کچھ سمجھتا ہوں. میں اپنے ایکسپیرینس سے اگر آپ کو بتا دوں گا جی یہ میں نے سیکھا ہے، تو دوسروں کا زیادہ فائدہ ہوگا. بجائے اس کے کہ اگلا بندہ بھی اسٹرگل کرے، بہت زیادہ محنت کرے. تو دوسروں کو فائدہ پہنچائیے، دوسروں کو بتائیے. تبلیغ اس کا مطلب ہے قرآن و حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں اسے دوسروں تک محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، بہترین انداز میں اپنے پہنچانی. زور زبردستی نہیں ہے اس کے اندر. اگر آپ کو اپنا وقت لگانا پڑے، اپنا پیسہ لگانا پڑے، آپ کو اپنی صلاحیت کو لگانا ہو، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں.
دوسروں کو بتائیے کہ میں نے سیکھا ہے، وہ بتائیے، اپنا ٹائم اس کے اندر کوشش کیجیے لگائیے، اپنا پیسہ اگر لگا سکتے ہیں، اگر آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہے وہ آپ کام کر سکتے ہیں، جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی آپ ہیلپ بھی کر سکتے ہیں۔ اگلے اسباق میں آنے والی آیت اور اذکار کو اس طرح انشاءاللہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ ہم ہر آیت کو غور سے مطالعہ کریں گے، ظاہر ڈیفینیٹ پہلے ہم مطالعہ کریں گے، پھر تصور کا استعمال کریں گے اور احساس کے ساتھ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم نے نماز کمپلیٹ کر لیا ہے۔ پہلے تو ہم نماز بھی یوں ہی پڑھ لیتے تھے نا، بس کھڑے ہوئے ٹھیک ہے جی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھ لیجیے۔ اب آپ ایک ایک ورڈ پر غور کیجیے، اس کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ میں نے یہ جب ہم نے آخری الحمد شریف ختم کی تھی، اس کے اندر تھا کہ اللہ تعالیٰ آگے سے جواب بھی دیتے ہیں، وہ تصور میں لائیے، دیکھیے کتنا زبردست قسم کا آپ کو اس کے بینیفٹ ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ میں فلاں وید کیا، فلاں سورت پڑھی، مجھے تو اس کے اثرات نہیں ہوئے۔ کیوں؟ آپ کا وہ دل، وہ چیز نہیں ہوتی بیچ میں۔ جو بھی کرنا ہے اپنے دل سے کرنا ہے، اندر سے کرنا ہے، احساس کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو آیت کے مضمون کے حساب سے اللہ سے دعا کریں گے، پھر اسی دعا کی روشنی میں خود کے گزرے ہوئے دنوں کا محاسبہ کریں گے اور آنے والے دنوں کا انشاءاللہ پلان بھی بنائیں گے۔ جو ہم نے سیکھا اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے ہماری، تاکہ ہم اس ذمہ داری کو پوری کر سکیں اور ان کی نیکی کا ثواب ہم کو ملے۔ تو یہ سلائیڈ آپ کو بار بار دکھائی جاتی ہے، اس لیے دکھائی جاتی ہے تو قرآن کے حقوق کیا ہیں۔ اب آپ نے حق بھی تو ادا کرنا ہے قرآن پاک کا۔ پچھلی آیات اور دیگر آیات کی روشنی میں ایمان رکھنا ہے، ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پہ تدبر کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے اور اس کو پھیلانا بھی ہے۔ یہ دیکھیں ساری اینڈ میں ہم دعا کر رہے ہوتے تھے، ہم نوٹ کیجئے، بغیر سمجھے تدبر و تذکر نہیں کیا نہیں ہو سکتا، یعنی مقصد نزول پورا ہی نہیں ہوتا۔ آج اور ابھی اسی وقت دعا کریں گے اور پلان بنائیں گے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، انشاءاللہ ہم قرآن کریم کو سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے۔ جی چیٹ باکس میں بتائیں، انشاءاللہ جاری رکھیں گے نا؟ اس پہ تدبر بھی کرنا ہے، اس کو یس اور نو، اگر آپ زیادہ نہیں لکھ سکتے۔ جی سسٹر اینی کہہ رہی جی انشاءاللہ، سسٹر شازیہ کہہ رہی جی انشاءاللہ، شیخ عرفان ریاض صاحب ماشاءاللہ، یہ تو پہلے بھی ماشاءاللہ جاری رکھے ہوئے ہیں جی، بڑے عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں۔ سسٹر نرگس، سسٹر نزت، ڈاکٹر عائشہ مختار، جی سسٹر رمشا عتیق، جی جزاک اللہ جی، ٹھیک ہے جی۔ اب اسی کے متعلق سسٹر ہادیہ جی ماشاءاللہ، اس کے متعلق کی جو ہم نے پڑھا ہے اس پہ تھوڑے سے سوال آتے ہیں، قرآن سے شخصی تعلق کیسے ہوتا ہے جی؟ سسٹر شاہدہ بیگم بھی کہہ رہی ہیں جی، عبداللہ سلیمی صاحب بھی ماشاءاللہ جی، ڈاکٹر طاہرہ پروین بھی کہہ رہی ہیں جی، سسٹر اینی کہہ رہی جی بھی، اب جواب آنے شروع ہو گئے۔ سسٹر شازیہ بالکل، قرآن کی ہر آیت میرے لیے، آپ نے اس چیز پہ اگر آپ آ گئے نا تو میں تو یہ کہوں گا ہر چیز کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تدبر کے بنیادی پہلو کیا ہے؟ تدبر، جی مطالعہ کرنا ہے، تصور کرنا ہے اور احساس۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی تذکر کا کرنے کا بالکل سادہ سا فارمولا کیا ہے جی؟ دعا اتصاب پلان، مطالعہ اتصاب پلان، اس میں کیا جی ہماری دعا ہے، اصل میں یہاں لکھا نہیں جاتا ہے تو یہ چلیں جزاک اللہ جی۔ ہم اب بریک لیتے ہیں، اگر کسی کا کسی بھی ریفرنس سے اس سبق سے اگر کوئی سوال ہے تو وہ ہینڈ ریز کر لے، میں انشاءاللہ یہیں پہ کلیئر کر دوں گا، ورنہ ہم پھر اینڈ میں تو سوال لیتے ہی ہیں۔ بڑا زبردست آج کا لیکچر، ہم نے کیا کرنا ہے؟ سوچنا ہے۔ میں نو ڈاؤٹ یہ نہیں کہتا جی قرآن پاک پڑھنے کا وہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس پہ سوچ کر کے غور و فکر کر کے پڑھیں گے، دیکھیے آپ کا دل جو ہے نا، دل آپ کی ہر چیز چینج ہوگی۔ اگر آپ ویسے ہی پڑھتے جائیں گے، کوئی بھی، یہ نہیں میں کہتا قرآن پاک کوئی بھی ذکر آپ کرتے ہیں، جب تک آپ اس پہ غور نہیں رکھیں گے، آپ کے پورے جسم آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا تو فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں،
پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے پڑھی کیا ہے جی. بعض دفعہ تو اتنا بھی نہیں پتا ہوتا اچھا میں نے کون سی سورہ پڑھی تھی پہلی آیت کے اندر، دوسری میں کون سی پڑھی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا. دماغ ہمارا پتہ نہیں کہاں کہاں پھر رہا ہوتا ہے، بازاروں میں پھر رہا ہوتا ہے، دکان پہ پھر رہا ہوتا ہے، کاروبار میں ہوتا ہے، گھروں کے کاموں میں الجھا ہوتا ہے، تو وہاں پہ پھر اس کے ساتھ نہیں آتے. جی فعل امر ہم پڑھ رہے ہیں اور نہیں، اب آخری اس کا جو سیٹ ہے اس کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں. اضرب اسماعیل ایمن، بلکہ میں کہوں گا جو فیل ہے، فیل کی ہم نے کہا چلے آگے آتی ہے، فیل کی جو ہم نے قسمیں کی تو آج کمپلیٹ ہو جائیں گی. گرامر ہم کس سے کرتے ہیں؟ ٹی پی آئی سے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. جی سسٹر رمیشا ماشاء اللہ جی، میں کہنے لگا تھا ہینڈ ریز نہیں ہوا ابھی. السلام علیکم. بس ہاں جی بیٹا. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. جزاک اللہ. جی سسٹر نصرت یاسمین بسم اللہ. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جزاک اللہ. یہ جی الفاظ کلمے کی ہم نے کہی ہوئی ہیں 3 قسمیں ہیں. پہلے ہم نے کہا جی اسم ہے، اس کا ہمیں پتہ ہے. کسی کا نام ہے، آپ لوگوں کو ماشاءاللہ بڑے خوبصورت نام ہے، ٹھیک ہے جی. یہ نام ہو گیا، کسی کی جگہ کا نام ہو جاتا ہے، جیسے مکہ ہے، مدینہ ہے، کوئی لاہور ہے، کراچی، پھر جگہ کا نام آ جاتا ہے. صفت جیسے مسلم، مومن، مشرک، کافر، یہ سارے. اب اس کی نشانی ہے، یہ والی کیا ہے جی نشانیاں ہیں اس کی. نشانیاں کیا جی؟ شروع میں ال ہوگا، آخر میں 2 پیش ہوں گی، 2 زبر، 2 زیر ہوں گی، واو نون یا الف تا ہوگا. یہ کیا جی اسم کی نشانی ہے. فعل عمل الحمدللہ وہ آگے سلائڈ آتی ہے تو بتاتے ہیں جس میں کسی کے کام کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے، جیسے فتح یا نون. تو اس کی بھی آگے 3 وہ ہیں کیٹیگریز ہیں، وہ آگے دیکھتے ہیں. حرف جو اسم اور فعلوں کو ملاتا ہے، یہ 2 اسموں کو بھی ملاتا ہے، 2 فعلوں کو ملاتا ہے، اسم اور فعل کو ملاتا ہے، جیسے بی، لی، من، ان وغیرہ. جی یہ آگا جی. فعل کی ہم نے 3 قسمیں کہی تھی. ماضی جو ہو گیا، جو کام کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس کو کہتے ہیں پرفیکٹ ٹینس، فعل ماضی. مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا. تیسرا کیا جی امر و نہیں، یہ بھی آج ہم کمپلیٹ کر لیں گے. اس میں کیا جی حکم دینا ہے، گزارش کرنی ہے، ریکویسٹ کرنی ہے، آرڈر کرنا ہے یا ریکویسٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جی آئندہ امر کیا جی اس کے ذریعے کسی کے کام کا حکم دینا ہے یا درخواست کرنی ہوتی ہے. نہیں، اس کے ذریعے کسی کے کام کے نہ کرنے کا حکم یا درخواست. صحیح، میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ جو سامنے آپ کے ہوگا آرڈر آپ اسی کو کر سکتے ہیں، چاہے وہ ایک ہے یا زیادہ ہے. جو غائب ہے، جو ہے ہی نہیں ہے، اس کو آپ حکم نہیں دے سکتے، نہ کوئی آرڈر کر سکتے ہیں. تو یہ عیدہ ہے ہم نے جو کمپلیٹ کیا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں، بلکہ یہ کیا ہوا ہے تو اس کو ریوائز کر دیں. جی سسرا حادیات تعظیم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ ماشاء اللہ. جی فتح یہ کریں گے سسٹر نرگس. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتح تو آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتح نہ ہم نے کھولا. فتح وہ کھولتا ہے، یفتح یفتح یفتح. یفتح وہ کھولتا ہے، سوری سر، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، آفتح میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں. افتحو کھول، افتحو کھولو، لا تفتحو مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. 3 مسٹیک آپ نے کی ہیں. یہ ہے فتح تا، اس کو آپ نے فتح تو پڑھا ہے. ایک ان میں سے پڑھا ہے کوئی، اس کے اوپر آپ نے پیش نہیں لگائی. تفتح افتح، ان ساروں پہ دیکھیں نا مضارع میں ہم نے کہا ہوا ہے پیش ہوتی ہے، اور یہاں پہ شاید اس کے اوپر آپ نے پیش سوری لگا دیا ہے لا تفتح. یہ لا تفتح
ला तफ्तह, मत खोल। ठीक है मेरी बहन, चले जी, जज़ाकल्लाह। कोई ऐसी बात नहीं है। चले जी, नेक्स्ट हैं जी सिस्टर नरगिस, सिस्टर शाहिदा बेगम नासारा। जी सर। नासारा उसने मदद की, नासारू सबने मदद की, नसर का आपने मदद की, नसर तो मैंने मदद की, नसर तुम आप सबने मदद की, नसर ना हम सबने मदद की। यानसुरू वो मदद करता है, यानसुरूना वो सब मदद करते हैं या करेंगे। तानसुरू आप मदद करते हैं। आनसुरू मैं मदद करता हूँ, तानसुरूना आप सब मदद करते हैं, नानसुरू हम सब मदद करते हैं। उनसुर मदद कर, उनसुरू मदद करो, ला तानसुर मत मदद कर, ला तानसुरू मत मदद करो। जज़ाकल्लाह जी। जी, आज के सबक में हम कुछ और अल्फाज सीखेंगे इंशाल्लाह। ये अब कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे 4 नमूने मैंने बात की हुई थी, ये हमारे क्या जी नमूने हैं 4। 4 इसको क्या कहते हैं, बाब या अबवाब, ओजान, इनको ओजान भी कहते हैं, यानी कि इसके वजन पर, फतहा के वजन पर, नसरा के वजन पर, दरबा के वजन पर, समिया के वजन पर, इसको कहते हैं फतह, बाब फतहा, बाब नसरा, बाब दरबा, बाब समिया। कोई भी किसी जगह कोई इस तरह का वर्ड आए, या फतहा का नमूना, नसरा का नमूना, दरबा का नमूना, तो आपको पता हो। ये फिर दोबारा मैं एक दफा रिपीट करता हूँ, फतहा, इसके ऊपर यहाँ पे इन तीनों पे जबर है, इस पे भी, सारों पे जबर है। तब्दीली यहाँ पे हो रही है। फतहा यफ्तहु, और यहाँ पे जेर आके इफ्ताह, यहाँ पे क्या आ रहा है, नसरा यन सूरु, ये पेश आ गई तो इसके ऊपर भी पेश आएगी और यहाँ पे भी पेश आएगी। नसरा यनसुर उनसुर, नसरा यनसुरु उनसुर। दराबा, आगे आ गया दराबा, ये रे के नीचे आ गई जेर, और इसके नीचे भी जेर, और यहाँ पे भी जेर। दराबा यदरिबु इदरिब। अब सामिया जो है, सामिया, इसके नीचे जेर है, इनमें किसी में जेर नहीं थी मासी में, तो लिहाजा ये सामिया से बनेगा यस्माउ, ये वाला और ये वाला सेम, लेकिन इसके नीचे जेर है। ये बाब इसलिए चैप्टर लदा हुआ है, सामिया यस्माउ इस्मा, इस तरह इफ्ताह इस्मा, ये भी सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तब्दीली यहाँ पे है, और जहाँ पे माजी में आपको नजर आएगी तो फिर आप उसको लेकर चलेंगे आगे। तो ये आज हम करने जा रहे हैं दराबा और सामिया, दराबा और सामिया। इससे एक टेबल करेंगे, इससे सामिया के अलावा 2 और करेंगे, तो टोटल 3 हो जाएंगे। यहाँ पे हमने किए हुए 4, और यहाँ पे हमने किए हुए 3, 4 3 7 8 9 10 11, टोटल हमने 11 टेबल किए हुए हैं। ये इंशाल्लाह आज हम देखेंगे जी। दराबा से बनेगा इदरिब, मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। जी सिस्टर एनी रिवाइज कीजिएगा इसको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर। वालेकुम सलाम। इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। जज़ाकल्लाह। सिस्टर शहनाज। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो। जज़ाकल्लाह जी। जी आगे हैं जी सवाल जवाब, सिस्टर रिमशा और सिस्टर शाहिदा। सिस्टर रिमशा सवाल कर लें, शाहिदा जवाब देंगी। इदरिब अजरिब अदरिबू, इदरिबू अदरिबू, नाजरिबू। नाजरिबू। जी अब ये आप आपस में चेंज कर लें, सवाल वाला जिन्होंने जवाब दिया वो सवाल करें। इद्रिबिल इजरिबिल, इजरिबिल कुर्राता। कुर्रा, अदरिबुल कुर्रा इजरिबुल कुर्रा। नदरिबुल कुर्रा। जी ये कुर्रा क्या होता है, किसी को है आइडिया ये क्या है? जी ये कुर्रा क्या होता है, तो नहीं क्या होता है? होता। जिसको सर उर्दू में धुर्रा कहते हैं, मारने वाले से। नहीं, इधर मारना ये बाल है ना, बाल गोल चीज है, कोई गेंद नहीं जैसे होती जिसको हम गेंद कहते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, इद्रिबुल कुर्रा यानी कि किसी गोल चीज उसको मारो, मतलब जो हिट नहीं कहते, हिट मारो, जो फुटबॉल को हिट मारो, वो वाली है ना इद्रिबुल कुर्रा।
اس کو مارو تو وہ کہتے ہیں اضرب القرا، جی میں اس کو مارتا ہوں. اضرب القرا تو وہ زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے مارتے. جی ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر طاہرہ پروین. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ ٹیبل ریوائز کروں؟ جی جی پورا ٹیبل. سارا جی سر. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. یضربو یضربو ان اس نے مارا، وہ مارتا ہے. سوری وہ مارتا ہے. یضربونا وہ مارتے ہیں. تضربو آپ مارتے ہو. اضربو میں مارتا ہوں. تضربونا آپ سب مارتے ہیں. نضربو ہم مارتے ہیں. اضرب مار. اضربو مارو. لا تضرب مت مار. لا تضربو مت مارو. جزاک اللہ. اچھا اب یہ اگین سوال ہے، ذرا جلدی جلدی کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا پڑا ہوا ہے، 3 ٹیبل ہے. فا کا مطلب ہوتا ہے پس. یہ آپ کو یہ دکھانے کا پرپز یہ ہے کہ الف جو ہے نا اس کے نیچے زیر تھی، تو یہ فا کے بعد جب زبر آتی ہے تو یہ ساکن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو فدرب پڑھیں گے، لیکن یہ ہے کیا، فا کو الگ کرے تو ادرب ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو صرف یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے، باقی آپ اس کا ذرا جلدی سے لکھتے جائیں. بسم اللہ. جی آپ لوگ لکھ نہیں رہے اتنی اسپیڈ سے. سسٹر نرگس نے ابھی تک ایک کا دیا ہوا تھا. چلیں ابھی آگے اس کا بتائیں. چلیں ٹھیک ہے جی. جی سامعہ سے بنے گا اسمع سن. اسمعو سنو. لا تسمع مت سن. لا تسمعو مت سنو. کہاں تک پہنچے تھے جی؟ چلیں سسٹر انشاپ کر دیں. اسمع سن. اسمعو سنو. لا تسمع مت سن. لا تسمعو مت سنو. جی سسٹر حادیہ تعظیم. اسمع سن. اسمعو سنو. لا تسمع مت سن. لا تسمعو مت سنو. جی سسٹر نزت یاسمین انمیوٹ کریں. سسٹر نرگس سوال جواب کریں. اسمع اسمعو. اسمعو نسمعو. جزاک اللہ. جس نے سوال کیا ہے وہ جواب دے گی، اور جنہوں نے جواب دیا وہ سوال کریں گے. اسمع القرآن. اسمع القرآن. اسمع القرآن. نسمع القرآن. جزاک اللہ. جی سسٹر اینی پورا ٹیبل ریوائز کر دیں. سامعہ اس نے سنا. سامعو ان سب نے سنا. سامعت آپ نے سنا. سامعت تو نہیں سمیت تو میں نے سنا. سمیت تم آپ سب نے سنا. سمینا ہم سب نے سنا. یسمعو وہ سنتا ہے. یسمعونا وہ سنتے ہیں. تسمعو آپ سنتے ہیں. اسمعو میں سنتا ہوں. تسمعونا آپ سب سنتے ہیں. نسمع ہم سنتے ہیں. اسمع سن. اسمعو سنو. لا تسمع مت سن. لا تسمعو مت سنو. جزاک اللہ. یہ نسمہ ہوا ہے، یہ سب پہ پیش ہوتی ہے نا، یہاں پہ ایرر ہے، ٹھیک ہے؟ نسمہ. چلیں جزاک اللہ. اب ذرا چیٹ باکس میں ذرا جلدی سے لکھیے گا، میں دیکھتا ہوں کون کون لکھ رہا ہے. لا تسمعو. بالکل ٹھیک ہے جی. مت سنو ٹھیک ہو گیا. بدر شیخ ٹھیک ہے جی. وائز اسمعو جی. ٹھیک ہو گیا جی. اور جب وہ سنیں گے اسمعوا القرآن. جنہوں نے جواب نہیں دیا وہ یہاں پہ جواب دیں. نسمع القرآن. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. اب کون کرے گا جی؟ کون کرے گا؟ کون کرے؟ جی سسٹر نزت یاسمین. علم جان. علمو جان لو. لا تعلم مت جان. لا تعلمو مت جان لو یا جانو. علم علم جان. علم جان لو. لا تعلم مت جان. لا
तालमु मत जान लो। जज़ाकल्लाह। सिस्टर हादिया आप भी कर दें। इलम जान, इलमू जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमू मत जान लो। जज़ाकल्लाह। सिस्टर नरगिस आप भी कर दें। इलम जान, इलमू जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमू मत जान लो। जज़ाकल्लाह जी। जी आगे जी सिस्टर एनी और सिस्टर रिमशा। अच्छा चले पूरा टेबल आ गया। ये ब्रदर अब्दुल्ला कर ले, ब्रदर अब्दुल्ला सलीमी। आगे अलीमा ने जाना, अलीमू इन सब ने जाना, अलीमता आपने जाना, अलीम तू मैंने जाना, अलीम तुम आप सब ने जाना, अलीम ना हम सब ने जाना। यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। इलम जान, इलमू जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमू मत जान लो। जज़ाकल्लाह ब्रदर, जज़ाकल्लाह जी। चलें अब इसी के मतलब सवाल है, उनका जरा जल्दी से जवाब दें। ये इल्म का मीनिंग्स क्या होगा, चैट बॉक्स में लिखिएगा। बिल्कुल ठीक है, जॉन ले। जी जवाब देना है। ये इल्म सोफा लगेगा तो क्या हो जाएगा, वैसे इल्म का क्या है। डी माशाल्लाह ब्रदर एहसान, सिस्टर शाजिया, सिस्टर रिमशा, सिस्टर नुज़ब। ठीक हो गया जी। चले नेक्स्ट है जी टेबल। अमीला से बनेगा ए मल अमल कर, ए मल अमल कर, ए मलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। हैंड रेस लोगों के थक गए, हाथ कम होते जा रहे हैं। नए लोग आए ना दोबारा। चलें ब्रदर अब्दुल्ला आप ही करवाएं। इमल अमल कर, इमालू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। जज़ाकल्लाह। सिस्टर शाजिया आप कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ए अमल अमल कर, ए अमलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर रिमशा आप कीजिए। एमल अमल कर, एमलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। जज़ाकल्लाह। सिस्टर नरगिस। इमल अमल करो, इमलू अमल, इमल अमल कर, इमलू अमल करो, ला तामल मत अमल करो, ला तामलू मत अमल कर। जज़ाकल्लाह। ला तामल सॉरी सर, मत गलत हो अमल गया कर। सर, सॉरी सॉरी सर। कोई बात नहीं है, ला मेरा हाथ रुक तामल जाता है, मुझे समझ नहीं आती, मेरा हाथ मत वहीं पे रुक जाता है जो गलत पड़ता है। अमल कर। चले कोई बात नहीं। जी सॉरी सर, मेरा सिस्टर। इशारा भी बदल गया। हाँ जी, तो यही मसला आता है ना। जी सिस्टर नुज़रत यास्मीन आप भी कर लें। ये मत अमल कर, ये मालू अमल करो, ला तामलू मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर ताहिरा साहब आप रिवाइज कर लें। ए मल अमल कर, ए मलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। जज़ाकल्लाह जी। अब बची हैं सिस्टर एनी और सिस्टर हादिया। ये आपने पूरा टेबल दोनों ने रिवाइज करवाना है। सिस्टर एनी पहले करवा दें। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिलता आपने अमल किया, आमिल तू मैंने अमल किया, आमिल तुम आप सब ने अमल किया, आमिलना हम सब ने अमल किया। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामल हम अमल करते हैं। ईमल अमल कर, ईमलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर
हादिया, आमिला उसने अमल किया, आमिलु उन सब ने अमल किया, आमिलता आपने अमल किया, आमिलतु मैंने अमल किया, आमिलतुम आप सब ने अमल किया, आमिलना हम सब ने अमल किया। या अमलु वो अमल करता है, या अमलूना वो अमल करते हैं, तामलु आप अमल करते हैं, आमलु मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलु हम अमल करते हैं, एमल अमल कर, एमलु अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलु मत अमल करो। जज़ाकल्लाह जी। चलें टाइम थोड़ा है, वरना मैं एक दो सवाल है, चलें मैं खुद ही कर देता हूँ। अगर आपको सवाल आता है ना जी आमिला, इसकी जमा क्या है, तो आमिलू होगी। इस तरह अमिलता, इसकी जमा क्या है, तो अमिल तुम होगी। अमिलतू की जमा क्या है जी, अमिलना। इस तरह यामलू, ये वाहिद है, इसकी जमा यामलूना होगा, ये वो अमल करता है, वो अमल करते हैं। इस तरह जी तामलू, इसकी क्या होगी, तामलूना, जमा अगर करेंगे। आमलू, ये वाहिद है, इसकी जमा क्या होगी, नामलू होगी। ये वाहिद है, इमल अमल कर, इसकी जमा क्या होगी, इमलू अमल करो। ला तामल वाहिद है, इसकी जमा क्या होगी, ला तामलू। या अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट टेबल हो गया है। जरा जल्दी से लिखिएगा जी चैट बॉक्स में, फामलू खैरन। पास अमल कर, अच्छा ठीक हो गया जी। इमल सालेहन, सवाल बदल गया जी। ये इमल का जवाब जो है ना, वो अगर सिंगल हो ना तो ये इसके साथ आ जाता है, जो हमजा ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब ये वाव वाला आ रहा है, तो इसका जवाब भी वाव वाले में से आ जाएगा ना। नहीं, ये तामलू है, ठीक है, इसका जवाब चेंज होगा, ना अमलू, ठीक है जी। अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा जी, फेल के चार हमने पढ़े हैं। हमने कहा जी फतहा, यफ्तु, इफ्ता, जो मैं बात कर रहा था नमूना, वजन, ओजान, इसके वजन पर हमने पढ़ा है जी फाला, यफलु, इफल, बिल्कुल सेम है। इसके वजन पर हमने पढ़ा है जी जाला, यजलु, इजअल। इस पे हमने कितने टेबल किए हैं, टोटल 3, इसके अलावा 2। अब आगे देखते हैं, नसरा, यनसुरु, उनसुर, जो कुछ इसके ऊपर पेश है, तो यहाँ पे भी आपको सब पे पेश पेश नजर आ जाएगी। खलका, यखलुकु, उखलुक, ज़करा, यज़कुरु, उज़कुर, अबदा, याबुदु, उबुद। ये एक टेबल, इसके साथ 3 हमने यहाँ पे क्या किए, 4, 3 यहाँ पे, एक यहाँ पे हो गया 4। दराबा पे एक ही किया, दराबा, यदरिबु, इद्रिब, ये एक ही हमने टेबल किया। सामया पे हमने 3 किया, सामया, यस्मो, इस्मा। ये देखिए, इसके नीचे जेर है, इनके नीचे भी जेर है, तो बाकी देखिए इसके ऊपर पे जबर है, तो इस पे भी यालमु, यामलु, इस पे देखिए जेर है, यहाँ पे भी जेर है, इसके ऊपर जबर आ रही सेकंड पे। इलम, इमल, इस्मा। तो हम पढ़ेंगे सामया, यस्मो, इस्मा, आलिमा, यालमु, इमल, अमिला, यामलु, इमल। तो इसके हमने टोटल कितने, 3, इसके 4, इसका 1 और इसके हमने 3, ये टेबल किए हैं। टोटल बनते हमारे 11 टेबल हमने QC1 में किए हैं, ठीक है जी। तो ये देखें, इसको आप याद रखिएगा, इसको हम नमूने भी कहते हैं, इसको हम बाब भी कहते हैं, इसको ओजान भी कहते हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ उसमें कह रहे हैं, अच्छा जी उसके वजन पर है, ये उसके बाब में से है, उसके नमूने पर है, ये वाला। ये इसको 2-3 जरा हैंड रेज करने, सिस्टर नरगिस इसको जरा कीजिएगा। कुरान खोलोगे फतहा, तो अल्लाह की मदद आएगी, नासरा, वरना मार पड़ेगी, दराबा, इसलिए सुन लो सामिया। जी सिस्टर। अगर कुरान खोलोगे फतहा, तो अल्लाह की मदद आएगी, नासरा, वरना मार पड़ेगी, ज़ारबा, इसलिए सुन लो सामिया। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर शादिया, आप भी कर दीजिए। जी सर, अगर कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नासारा, वरना मार पड़ेगी, दराबा, इसलिए सुन लो सामिया। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर ब्रदर अब्दुल्ला, आप भी कर ले, सॉरी सिस्टर क्या गया, अब्दुल्ला ब्रदर। अगर कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नासारा, वरना मार पड़ेगी, दौराबा, इसलिए सुन लो सामिया। जज़ाकल्लाह। ये मीनिंग्स मायने याद करने का सबसे बेहतरीन ये यार,
अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वरना आपसे और रिवाइज करा लेते, टाइम पहले ही हो गया। नुक्ता तालीम आज क्या जी, पिछले सबक को याद रखने में अहम राज। हम लफ्ज़ों को मिसालों से याद रखेंगे तो इससे क्या होगा, मायने जल्द याद होंगे, मायने जल्द याद आ जाएंगे, लफ्ज़ को दूसरे में नहीं मिलेगा। हर एक मिसाल जो उससे कोर्स में दी है और नमाज से है, यानी कि आसान और क्या जी, जानी पहचानी। तो हर एक मिसाल जो उस कोर्स में दी गई वो नमाज से, यानी आसान, जानी पहचानी, रूहानी, जज्बाती, बार बार इस्तेमाल में आने वाली। इसलिए नमाज के हर लफ्ज के मानी को अच्छी तरह याद कीजिए। और कुरान को पढ़ते हुए अगर नमाज के किसी लफ्ज के मानी याद ना, तो पूरी आयत या जिक्र को याद कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोर्स ये सॉरी 17वें सबक 17वां ये रोज फूल। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 208 अल्फाज कर लिए हैं, जो कुरान पाक के अंदर 39,570 बार आए हुए हैं। 232 में से अल्हम्दुलिल्लाह 208 हमने कर लिए हैं। ठीक है जी, ये 13-14 रह गए हैं, अगले दो उसमें हो जाएंगे। ये वाले देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 41,111 में से 39,570 कर लिए हैं। ये 7 होमवर्क को याद रखिए, टीचर बनिए, जो कुछ सीखा है दूसरों को सिखाइए। वर्क बुक ये मैंने जुलाई का लिखा है, एक्चुअली वो फिर कन्फ्यूजन हो रही है उसकी, मुहर्रम की, तो वरना मैं आपको यहाँ पे डेट देता। लेकिन याद रखिएगा, वर्क बुक को साथ साथ कंप्लीट कर लीजिए। फाइनल क्विज यानी कि जिस दिन रिवीजन होगी हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी, रिवीजन तक आप इसको टाइम होगा, उसके बाद आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, आपने सबमिट करवानी, हमें भिजवानी है, तो इसको कंप्लीट कर लीजिए। डेट मैंने इसलिए नहीं डाली कि अगर वो मुहर्रम आ गया तो फिर काम लंबा हो जाएगा। आप ही के साथ जिस दिन आप लोगों का कोर्स स्टार्ट हुआ था, नेक्स्ट लेवल का कोर्स स्टार्ट हुआ था, वो फिनिश हो गया। ठीक है जी, तो उसकी रीजन ये थी कि उसकी ईद की छुट्टी उसमें नहीं आई। वो बेसिकली होता था फ्राइडे को और सैटरडे को, बेसिकली फ्राइडे को ही सिर्फ हो रहा था, लेकिन वो कुछ लोगों ने उसको किया, बहरहाल फ्राइडे वाले दिन था वो, क्योंकि छुट्टी नहीं आई तो वो कंप्लीट हो गया। आपकी वो छुट्टी आने की वजह से थोड़ा सा पीछे हुआ और आगे थोड़ा सा उसमें होने की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। अदरवाइज वो जैसे ही फिनिश होता है तो आप लोग नेक्स्ट लेवल पे जाके वो कोर्स स्टार्ट हो चुका होता है। चलें कोई बात नहीं, उसको आपको थोड़ा सा लेट करेंगे, इसको मेरे ख्याल अगस्त में स्टार्ट करेंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, ये बार बार हम दुआ करने, देखने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।